سمجھ لو اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے. جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف. جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا، دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا، وہ دینا پڑے گا. 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دی، آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی، آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. اس پر اجماع امت کا، آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی، دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا، پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں ہے. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1,00,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے؟ اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضاء عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی
سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی، اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نماز ہی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی. اتنا بھی سختی نہ. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا بھائی. جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائیں، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے.
اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے, خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ. یا ہمارے کان ترس گئے, آنکھیں ترس گئی. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا, اس کی بات میں نہیں کر رہا, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی, یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے, نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ. اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو, آپ اس کے پاس, ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے, عورت بھی جب چاہے عدالت سے کھلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو, اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے, قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے, اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا ہمیں پکڑ کے, صحیح کوٹتے ہیں بھائی, ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ, یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا, جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے؟ تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھ گیا بچوں کا پروگرام, سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے. تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں. ان حقوق کی بات کرو بھائی, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا.
اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے, یہ والے دو بھائی. تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے؟ کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں, مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی, وہ لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی. دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا, اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے, کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں, اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھائی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے
کہ جی وہ حضرت جی ان کے ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے, ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں, وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے, تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کی. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں.
یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں ان دلوں میں تیل نہیں. تو بات اتنی خاندانی تھی یار عامل کے بارے میں. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں. امام میں فلانے کا کیا تو میں ڈمکانے کا, تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا, الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش, میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر, وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے, مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس. آپ پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے, تو میں اور بھڑکنے لگا, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد, بولو اب چپ کیوں ہو گئے. IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں, نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے, بولو الجھ جاتا. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ
ٹوپی داڑھی, مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح, ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, اللہ خیر. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے, میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا, انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی, فراڈی ہو. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو, بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نا 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 نا, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے, یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں. اللہ خیر, کموری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا, بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ, تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ اللیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اللیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دیتے. یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے, کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا.
کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, دو مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کر. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے, خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو, مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں بھی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کر, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کی, کہیں بھی نہیں. حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا, ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے, جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں. پہلا انعام, آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام, آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا, اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. تیسرا, آپ غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں. دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے, غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں, فقیروں کو بھیک دے دے کے
آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں، مستحق ہے نا، اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو لت پڑ گئی ہے، پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے، کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے، اس کو تھوڑا صفائی کر دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے، غنی مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا، اس کو آپ نے بیچا، نیلام کیا، کلہاڑا دیا، کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ لائے، 1 درہم کے 2 درہم، 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا، جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا، گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، غریب تھے، غنی کر دیا، اور علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا، اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا، اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، علم کی نعمت خاص طور پر، اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو، آپ لینے کے لیے چلے جائیں، بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بعض گھنٹہ لگا دو گے وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آیت سے؟ کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کی. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے، اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی، اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، بخل کرتا ہے، زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی. اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں. کذالک کنتم من قبل. اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے, ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے, تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا, تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کو علم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, کذالک کنتم من قبل, اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے, اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا. اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی. اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی. اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کے دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا, ہنر دیا, اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو, اس علم کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرو. بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا, تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے. تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور 3 نعمتوں کا شکر بیان کیا. تو ان 3 نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں, 3 کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو آج سے اس بات کا عزم کریں, محاسبہ کریں, بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا, پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے نا, پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں, یہ پریشانی, یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہے اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا, وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا, کروڑ پتی آدمی ہے, بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی, اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی, وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے, جو بھٹا بیچ رہے ہوتے, تو اپنے دوست سے کہنے لگا, اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی, اسلام آباد کا بنگلہ, میرا بزنس لے لے, یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے, تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا, جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں اس سے ڈبل ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں؟ اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے کیا انسان یہ سمجھتے ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفینس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں, اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے.
جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے, مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو ہوس ہے بھائی. ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے, میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے, ناشتہ تو مل رہا ہے, دوپہر کھانا مل رہا ہے, ہاں مل رہا ہے, رات کا کھانا مل رہا ہے, ہاں مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, کہہ رہے ہیں ہاں ہے, کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے, فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی 2 گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں, کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے, پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے, تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ, پھر بھی شکریہ ادا کرے گا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں, کس کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ, اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے, ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے, باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا, شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی, نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی, عادت. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے, اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے, ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفنس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان, بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں, تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفنس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے
ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفنس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے.